اچھا جی، جیسا کہ کل ام خالہ سے بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم پر کہ ایک موضوع جو ان کے اور ہمارے خالہ ایک منٹ دیں گے ذرا. اچھا، تو جیسے کل آپ لوگوں نے سنا تھا کہ ام خالہ کے ہمارے مابین ایک موضوع دجال کی حقیقت، کہ بھائی ان لوگوں کے نزدیک آخر دجال کیسا ہے، کیسا یہ تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر گفتگو ہونی تھی. تو آج ام خالہ ایکسپلین کریں گی کہ جماعت احمدیہ سے ہٹ کر جو یہ لوگ ہیں، یہ دجال کو یا دجال سے متعلقہ جو احادیث ہیں انہیں کیسے سمجھتے ہیں اور کیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کچھ کھا رہی ہیں لگتا ہے آپ. نہیں کھانی نہیں میں. ٹھیک ہو تو جی، اس سے متعلقہ گفتگو ہوگی. جی ٹھیک ہو کیا. سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اور دوسرا یہ کہ میں سب کی شکر گزار ہوں، آپ نے ایک موضوع کے اوپر جو ہے بات کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کی جزا دے اور مجھے بھی، اور ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. میں بات شروع کرنے سے پہلے قرآن کریم کی سورۃ انعام آیت نمبر 158 اور ایک حدیث مبارکہ پیش کروں گی، اور اس کے بعد میں اپنا عقیدہ پیش کروں گی کہ دجال کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں. سورۃ انعام آیت نمبر 158. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. کہ جس دن بعض نشانیاں تیرے رب کی آئیں گی، نہیں نفع دے گی کوئی جان کو ان کا ایمان، نہیں وہ ایمان لائیں گے پہلے اس کے، یا کمایا انہوں نے جو بھی بھلائی سے. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. یہ حدیث مبارکہ ہے عقائد الاسلام حصہ اول صفحہ نمبر 65 میں، کہ قیامت کی علامت کبریٰ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے، جو احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے. اب اس کے بارے میں ایک مسلمان اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں، کہ دجال کا ظہور اور خروج برحق ہے، اس میں کسی شک و شبہ یا تردد کا کوئی معنی نہیں. اس لیے احادیث صحیحہ اور متواترہ سے اس کا ثبوت پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے کہ قرب قیامت، یعنی قیامت کے قریب دجال کا آنا، فتنہ و فساد پلانا اور بالا آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچنا علم خداوندی میں ازل سے موجود ہے. جس طرح کہ میں نے آیت پیش کی یوم تأتی بعض آیات ربک، تو جو قیامت کی نشانیوں میں سے دوسری بڑی نشانی جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہو. چلے جی، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو خالہ دجال کے متعلق اس کے قد کو لے کر دو حدیثیں ہیں اور دونوں صحیح ہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے 4326 اور 4320. ان دونوں میں دجال کا قد بتایا گیا. ایک میں بتایا گیا ہے وہ بہت بڑا انسان ہوگا، اور ایک میں بتایا گیا ہے کہ وہ چھوٹے قد کا ہوگا، ٹھنگنا ہوگا، وہ پست قد. تو کیا آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں اس بارے میں کہ آپ لوگ جو مانتے ہیں دجال کو، وہ بہت بڑا انسان مانتے ہیں یا پھر اسے ٹھنگنا مانتے ہیں، پست قد مانتے ہیں؟
جی بہت شکریہ. سب سے پہلے اگر آپ دجال کے معنی اگر اس پہ آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ دجل یا دجال اس کو کیا کیوں کہا جائے گا, کیا اس کا نام دجال ہے یا اس کی خصوصیات کی بنا پر جو اس میں چیزیں ہوں گی اس کی بنا پر اس کو دجال کہا جائے گا. اس کے بعد پھر اس بات کی جو بھی تطبیق ہوگی وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ جو یہ حدیث جو ہے حدیث معنوی ہیں یا حدیث جو ہے یہ لفظی ہیں. تو اس کے اوپر پھر ہم بعد میں بات کریں گے. میں پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ دجال کے معنی آپ کیا سمجھتے ہیں اور دجال کون ہے, اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں تاکہ پھر میں بات جاری رکھوں. اچھا, ایک تو نا ذرا تھوڑا سا نا ایکٹیو ہو کر تھوڑا سا بات کیجئے. میں نے آپ کو کوئی ٹی وی شو میں نہیں بلایا ہوا ہے کہ میں اینکر بن کر بیٹھا ہوا ہوں اور آپ جو ہے نا وہ مہمان ہے, ایز اے گیسٹ آئی ہوئی ہیں. تھوڑا سا جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں نا اس طرح سے کیجیے, ٹھیک ہے نا. یہ ہم اتنے شکریہ کے عادی نہیں ہیں, اتنا شکریہ ادا نہ کرے, بس ایک بار کر دیا کافی ہے, ٹھیک ہے نا. عادت نہیں ہے اتنا شکریہ کی نا, بس ایک بار کر دیا آپ نے کافی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بھائی دجال کسے کہتے ہیں. دجال جو ہے وہ دجل سے نکلا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی ایسا گروہ یا ایسا شخص جو دجل و فریب سے کام لیتا ہو اسے دجال کہتے ہیں, جو اس کے لغوی معنی ہے. جی, باقی دنیا اسی نام سے اس کو جانتی ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام اس کا ہوگا یہ کہیں حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے. جی بہت شکریہ. آپ نے شکریہ سے منع کیا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ اگر آپ ادب و احترام کے ساتھ بات کو جاری رکھتے ہیں تو میں اس پہ شکر ادا بغیر شکریہ کا بغیر شکریہ کے بھی یہاں پر جو بات آپ نے فرمائی, دجال جو ہے ہمارے عقیدے کے مطابق دجال اس کا نام نہیں, دجال اس کی خصوصیات کی بنا پر کہا جاتا ہے. دجال اصل میں دجلہ سے نکلا ہے جس کا معنی ہے جھوٹ, اور چونکہ دجال ایک بہت بڑا کذاب اور جھوٹا شخص ہے اس لیے اس کو دجال یعنی اسم مبالغہ کے ساتھ جو ہے اس کو پکڑا رکھا ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے معنی ہیں شبدہ بازی, کسی چیز کا ڈھانپ لینا اور پوری زمین کے ساتھ پھیل کر اپنی ایک دجل کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کو دھوکہ دینا. دجل کے معنی لکڑی یا کسی دھات پر سونے کا پانی چڑھا دینا تاکہ وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ سونا ہے لیکن وہ سونا نہ ہونا. دجل کے جو معنی ہے خرق عادت کو بھی مطلب اس نام سے پکارا گیا ہے, اور چونکہ دجال سے بھی بہت سے امور خلاف عادت ہوں گے اس وجہ سے بھی اس کو دجال کہا گیا. احادیث مبارکہ میں دجال کے لیے لقب بھی استعمال ہے, اور وہ ایک مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہی لقب کے ساتھ اس کو مسیح الدجال بھی کہا گیا ہے. اور جس طرح کہ ہر چیز کی ایک ضد ہے, اور قرآن کریم میں ہے وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایسی پیدا نہیں کی جس کا جوڑا نہ ہو, جیسے لیل و نہار, ظلال و ہدا, نور و ظلمات, ابیض و اسود, اور خنزیر نجس العین, پانی طہر العین. تو اسی طرح مسیح الدجال اور مسیح الہدا اس کے بارے میں بھی. اور پھر میں یہاں پر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ یہ ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ, کہ بعض لوگ اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ دجال ایک مسیح ہوگا جبکہ ایسا نہیں ہے, اور اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مسیح نہیں بلکہ یہودی ہوگا. اس کے اوپر بھی میں آپ سے بات کروں گی. اب جو سوال آپ کا ہے اس میں صرف یہی کہنا پسند کروں گی کہ جو آپ نے قد کے بارے میں اس کے کہا کہ دجال کے قد کے بارے میں, کیونکہ اس کا کام ہی دجل ہے, وہ کسی کو کسی طرح کا دکھائی دے گا, کسی کا کسی طرح دکھائی دے گا, اور اس وجہ سے اس کی جو حالت ہوگی وہ کسی کو کسی طرح پریٹینڈ ہوگا, کسی کو کسی طرح پریٹینڈ ہوگا. تو اس وجہ سے, اور پھر یہ ڈیفرنٹ طرح کی جو حدیث ہے اگر آپ اس کو پیش کر دیں تو لوگوں کو وہ الفاظ سامنے آ جائیں گے کہ جب حدیث بالمعنی کی جاتی ہے تو صحابہ جو وہ اپنے الفاظ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر ہم ان الفاظوں کو سامنے رکھیں گے تو زیادہ اچھے سے بات ہو جائے گی. جزاک اللہ جی. اچھا جی, خالہ نے کہا ہے کہ جی دجال کا جو ایک مطلب ہے نا
اچھا یار اعزاز بھائی تھوڑا سا نا ٹائم کو مینیج کر لیں اگر آپ موجود ہیں، کیونکہ خالہ پھر انلمیٹڈ ٹائم دیتی ہیں. ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. آپ بتائیں کتنا ٹائم لگانا ہے. ہاں 2 منٹ کافی ہے، ٹھیک ہے نا، 2 منٹ کافی ہے. ٹھیک ہے. جب مجھے لگے گا کہ جب مجھے لگے گا نا کہ ہاں مجھے 2 منٹ کی ضرورت ہے تب آپ میرا ٹائم لگانا. جب مجھے لگے گا کہ نہیں میں 2 منٹ سے کم میں ہی اپنی بات ختم کر دوں گا اور وہ خالہ کو خود بھی ریئلائز ہو جائے گا کہ واقعی 2 منٹ سے کم ختم کر دی ہے بات، تو اس وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں کہوں گا کہ اب لگا دو 2 منٹ کہ ہاں اب میں 2 منٹ کی گفتگو کروں گا کم سے کم، تو اس وقت لگا دینا، ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی دجال کا مطلب بتایا ہے خالہ نے شوبدہ باز، دجل و فریب سے کام لینے والا جو جھوٹ دکھائے. تو میں نے خالہ کے سامنے یہ جو بات پیش کری تھی کہ خالہ حدیث کے اندر ذکر ہے کہ دجال بہت بڑے قد کا ہوگا اور دوسری میں ہے کہ وہ ٹھنگنا ہوگا. تو خالہ نے کہا کہ چونکہ دجال ایسے انسان کو کہتے ہیں جو شوبدہ باز، اس کو بھی دجال بولتے ہیں، تو وہ شوبدہ بازی دکھائے گا تو دیکھنے والوں کو ایسا نظر آئے گا کہ یہ چھوٹے قد کا ہے، حالانکہ وہ چھوٹے قد کا نہیں ہوگا، وہ بہت بڑا ہوگا. بھائی وہ قد تو اپنا کوئی ایک ہی رکھے گا نا. وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو وہ نظر آئے گا کہ وہ بہت چھوٹے قد کا ہے اور بعض لوگوں کو نظر آئے گا کہ وہ بہت بڑے قد کا ہے. تو بھائی شوبدہ باز جتنا مرضی بڑا ہو وہ اپنی شوبدہ بازی میں ایک وقت میں اپنا ایک ہی قد رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی خالہ کے مطابق جس قدر بھی احادیث ہیں جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا نقشہ کھینچا ہے، دراصل میں وہ شوبدہ بازی والے نقشے ہیں. حقیقت کا رسول اللہ کو بھی نہیں پتا تھا نہ صحابہ کو پتا تھا، کیونکہ دجال جب کسی صحابی کے سامنے نمودار ہوا تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ اصلی حالت میں نمودار ہوا؟ وہ تو شوبدہ باز ہے. بھائی وہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دکھائی دیا تھا تو وہ بہت بڑے قد کا دکھائی دیا تھا، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی دجال بہت بڑا ہوگا. ہمارے اوپر مشکوک ہے یہ بات. ہو سکتا ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوبدہ بازی کر کے دکھائی ہو اس نے، اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جی میں کہہ رہا ہوں کیا پتا شوبدہ بازی میں انہوں نے خود ہی کو زنجیریں باندھ لی ہو، یہ سارا کچھ دجال نہیں کیا ہو. اعزاز بھائی مناظر ہو رہا ہے ان کو اور میرے درمیان میں انٹرپٹ کرو گے، انہوں نے اسی چیز کو بہانہ بنا لینا ہے. اجی 2 بندے بات کرتے ہیں مناظرے کے اندر. اچھا یہ مناظرہ ہے. ہاں وہ لگایا تھا بینر میں نے اسی لیے. تو جی خالہ اب آپ ہمیں بتائیے، یا تو آپ یہاں پر یہ کہیے کہ جی جس قدر بھی نقشے دجال کے متعلق پیش کیے گئے ہیں حدیثوں کے اندر کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، یا پھر یہ کہ اس کی آنکھ ابھری ہوئی ہوگی، یا پھر یہ کہ اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، ان باتوں پہ امت کنفرم نہیں ہے. رسول اللہ نے بتا تو دیتا کہ اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، لیکن کنفرم رسول اللہ بھی نہیں تھے کہ دائیں آنکھ ہی کانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو شوبدہ باز انسان تھا. ہو سکتا ہے رسول اللہ کو شوبدہ بازی کر کے اس نے دکھایا ہو اور رسول اللہ کو نظر آیا ہو اس نے کو یار اس کی دائیں آنکھ کانی ہے، تو رسول اللہ نے بظاہر جو دیکھا ویسا ہی بتا دیا، لیکن حقیقت میں دائیں آنکھ نہ ہو بائیں آنکھ ہو. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ دجال کا نقشہ جو حدیثوں کے اندر پیش کیا گیا ہے وہ دراصل میں شوبدہ بازی والے نقشے ہیں، اصل وہ کیسا ہوگا یہ نہیں پتا. جی خالہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے دجال کا جو حلیہ ہے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور جب اس کو دجال کہا گیا تو آپ دیکھیں کہ ان کے والدین کے بارے میں بتایا گیا، ان کے حلیے کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے والدین ہوں گے، اس کا حلیہ بتایا گیا، لیکن دجال کا نام نہیں بتایا گیا. جبکہ تمام انبیاء علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کرتے رہے ہیں. دلیل کے لیے میں بخاری شریف سے مروی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں. اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جیسے کہ میں نے دجال کے معنی آپ نے بھی بیان کیے مختصر، اور میں نے بڑی ڈیٹیل میں دجال اچھا وہ پیچھے چلی گئی ہے. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم کا تو مجھے بتایا، ہر مرتبہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے میں نے ٹائم لگانا ہے یا ہر بندے نے ٹائم لگا کے ہی بات کرنا ہے؟ نہیں ٹائم لگانا ہے آپ نے، خالہ کو تو خاص طور پر لگانا ہے، میرا نہیں بھی لگے گا تو چلے گا. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے جی، بہت شکریہ. 1 منٹ لگا دو. یہ حدیث نمبر ہے 3057 اور بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا
حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں تمہیں ایسی ہی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہ کہی ہو، اور وہ یہ کہ دجال کانا ہوگا اور خدا کانا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں سے ایک بات جو ہے وہ بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کانے ہونے کے اوپر، یعنی اس کے تمام جو حلیہ بتائے گئے وہ حدیث بالمانی، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو صحابہ نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ اب جس طرح کے کانے کا جو لفظ ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن مطلب احادیث میں محسوس العین یعنی پوچھی ہوئی آنکھ، علیہ طفۃ الغلیظہ کہ آنکھ پر موٹا سا خنا ہونا، ممسوح العین الیسرا عہد العین کا ان زجاجہ حضرا یعنی سبزی مائل۔ اچھا، اس میں اب ہر صحابی نے اس کو اپنے طریقے سے بیان فرمایا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں بلکہ الفاظ بالمانی ہے حدیث جو ہے۔ اس لیے ہم اس کو اس طرح دیکھیں گے کہ جو دجل ہے، جو فریب ہے، تو دجال جو ہے اس سب مبالغہ میں آیا۔ اب وہ چھوٹے قد کا ہے، بڑے قد کا ہے، وہ لوگوں کو کیا دکھا رہا ہے، کس طرح لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنی ذات کو پیش کر رہا ہے، کسی اور کو پیش کر رہا ہے۔ اب جیسے ٹیکنالوجی آج کس حد تک بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے، آگے آپ دیکھیں چل کے ٹیکنالوجی کیا شکل اختیار کر دی ہے، تو جس میں وہ بڑا قد آور یعنی وہ ایک طاقتور بھی ہوگا، اس کے پاس جو ہے وہ فیسلٹیز بھی ختم ہو گیا خالہ، جی دو بہت سے زیادہ شکریہ۔ ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اچھا اعجاز بھائی لگا دو، یہ جو پاکستانی والے بھائی ہیں نا ان کی آئی ڈی پر لگا دو 2 منٹ آپ۔ اچھا بھائی دیکھیں، آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے خالہ سے یہ بات پوچھی کہ بھائی اگر یہاں پر جو حدیثوں کے متعلق آپ بیان کر رہی ہیں کہ جی دجال جو ہے وہ دراصل میں ایک شعبدہ باز انسان ہوگا، تو پھر تو جو بھی بات بتائی گئی ہے دجال کے تعلق سے حدیث میں، اس کے قد و قامت کو لے کر یا اس کے حلیے کو لے کر ہم اس پر متفق نہیں ہو سکتے، کنفرم نہیں ہو سکتے کہ وہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ممکن ہے اس نے شعبدہ بازی سے کچھ دکھا دیا ہو۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو اپنی شعبدہ بازی سے ان کو کچھ اور دکھایا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رسول اللہ کو اپنی شعبدہ بازی سے کچھ اور دکھایا۔ تو ایسے تو پھر دجال کا جو قد و قامت یا حلیے والے جو احادیثیں ہیں ان پر پھر اعتماد نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ وہ سب شعبدہ بازی ہے، وہ جس قدر بھی بیان کیے گئی ہیں وہ شعبدہ بازیاں ہیں، اس کا اصل حلیہ کیا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے۔ جب میں نے خالہ کے سامنے یہ بات پیش کری تو خالہ نے حدیثوں کا ہی سیرے سے نقل قمہ کر دیا کہ یہ جو باتیں پہنچی ہیں نا ہم تک، یہ دراصل میں رسول اللہ کے اقوال ہیں ہی نہیں، یہ تو صحابہ کے اقوال ہیں، جو صحابہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اسے سن کر جو نتیجہ اخذ کیا وہ ہمارے سامنے بیان کیا، ایگزیکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں بیان کرے۔ یہ خالہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں صحابہ کے ذریعے سے، یہ رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ ان الفاظ کے معنی ہیں جنہیں صحابیوں نے آگے پیش کیا ہے۔ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہاں ہیں؟ صحابی کا جو فہم ہے وہ تو حجت نہیں ہے ہمارے نزدیک کہ صحابی ایک چیز سمجھ کر بیان کر رہا ہو، یہ تو حدیثوں کا معاملہ سارا دھرم برم ہو گیا۔ بھائی حدیثوں کا تو سارا معاملہ ہی دھرم برم ہو گیا خالہ، کس بنا پر آپ کہتے جو رسول اللہ کا قول ہے؟ وہ جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بتاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا قول ہے، وہ تو نہیں کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا قول نہیں ہے بلکہ یہ معنی ہے اس بات کا جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو خالہ جو بات آپ بیان کر رہی ہیں ایسے تو ساری حدیثوں سے ہی آپ کو ہاتھ جو ہے نا وہ دھونا پڑ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلے بالفرض محال آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ صحابی نے جو بات بیان فرمائی، اچھا مجھے لگتا ہے میرا ٹائم ہو گیا، اچھا ایک لائن ہے اگر آپ بولنے کی اجازت دیں تاکہ بات میری مکمل ہو جائے۔ ٹائم ویسے میرا مکمل ہو گیا، بات کریں اب بات جاری رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہم نے یہ بات مان بھی لی کہ یہ الفاظ بالمعنی ہے، یعنی رسول اللہ کے الفاظ کے معنی بیان کرے ہیں صحابیوں نے، نہ کہ ایگزیکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، تو خالہ مجھے آپ بتائیے رسول اللہ کی کسی بات کا معنی بیان کرتے ہوئے کیا تضاد ہو سکتا ہے؟ اور ایسا تضاد جو ایک بات کے بالکل مختلف ہو، کہ ایک صحابی تو یہ کہے کہ چھوٹے قد کا ہوگا اور دوسرا کہے کہ بڑے قد کا ہوگا۔ معنی بیان کرنے میں تو یہ نہیں ہوتا ہے، معنی میں تو نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، یہاں تو اپوزٹ ہو رہا ہے۔
تو آپ نے مجھے میری دو باتوں کا جواب دینا ہے. ایک یہ الفاظ بالمعنی میں کیا تضاد ہو جاتا ہے, دوسرا یہ کہ کیا دجال کا جو حلیہ ہے اس تمام تر حلیے کو ہم شعبدہ بازی سمجھے کہ ہمیں نہیں پتا دجال کیسا ہوگا, یہ تو شعبدہ بازی سے ہو سکتا ہے اس نے ایسا دکھا دیا ہو خود کو اور رسول اللہ نے دیکھ کر ویسے ہی بیان کر دیا ہو آگے. جی خالد. جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب احادیث کی اصول حدیث کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک حدیث ہوتی ہے تقریر, حدیث تقریر جو صحابہ کرام نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اب حدیث میں حدیث المانی اور حدیث باللفظ بھی حدیث ہی کی قسم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, پھر صحابہ نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا. اب عربی زبان جو ہے یہ ایک بڑی وسیع زبان ہے اور جس میں ایک ہی لفظ کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح جیسے کانے کے الفاظ میں کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا, لیکن اس کے ساتھ جو ہے مطلب ان کو ڈفرینٹ الفاظ میں اپنے اپنے لفظ میں, جیسے اردو زبان ایک محدود ہے, ہم اس کو کانے کو کانا ہی کہیں گے, لیکن عربی زبان میں کانے کی بہت ساری جو ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اب جیسا آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا اصل نام نہیں بتایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کہہ کر اس کو پکارا کہ وہ دجال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث دجال کے بارے میں ہیں کہ دجالون کذابون, لیکن دجال جو ہیں کذاب جو ہیں وہ بہت زیادہ آئیں گے. ایک جگہ پر 70 کا بھی ذکر ہے, ایک جگہ 30 کا بھی ذکر ہے. تو کیا یہ تعداد جو ہے یہ واقعی اتنی ہوگی؟ لیکن عرب زبان میں کسی زبان کی زیادتی کو تعداد کے ساتھ متعین کیا جاتا تھا, یہ عربی زبان کا اسلوب ہے. یہاں پر یہ نہیں کہ یہاں سے مراد 30 ہے تو 30 ہے, اگر 70 ہے تو 70 ہے. تو ہمیں عربی زبان کے اسلوب کو بھی سمجھنا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ سے دجال کا ذکر فرما رہی ہے تو اس کو دجال ہی فرما رہی ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کس طرح شبدہ باز ہوگا, وہ کس قسم کی حرکات کرے گا, اس کی تیز رفتاریاں کیا ہوں گی, اس کا کے طور پر کہ ایک جگہ پر اس کو کہا گیا کہ وہ بہت گورے رنگ کا ہوگا, سفید ہوگا. ایک جگہ پر کہا کہ وہ سرخی مائل ہوگا. پھر اس کو ایک صحابی نے سرخی مائل اور سفیدی کو گندمی رنگ کے ساتھ بھی تشبیہ جس وقت حضرت سلیمان کا دور تھا تو آصف کو, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو صحابہ نے ابن سیاد کے اوپر بھی شک کیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دجال ہو, لیکن وہ دجال تو ہو سکتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں دجال اکبر کی کہ دجال اکبر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ختم ہو گئے بھائی آپ, جی بھائی دیکھ لو بھائی ان سے میں کیا پوچھ رہا ہوں, مجھے کہاں کہاں مجھے گھما رہے ہیں. بھائی میں نے کب آپ کو یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو دجال نہیں کہا؟ بھائی میں نے کب کہا کہ دجال کو دجال نہیں کہا؟ حجاج کہا, جو آپ مجھے بڑا زور دے کر کہہ رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو دجال کہا. بھائی دجال کو دجال ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے بھائی, عجیب ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ یہ جو حلیے والی حدیثیں ہیں انہیں سب کو شعبدہ بازی سمجھوں گا نہ سمجھوں, کیونکہ دجال کا ایک مطلب آپ نے شعبدہ بازی بتایا. جب میں نے آپ کے سامنے دجال کے حلیے کے تعلق سے اس کی قد و قامت کو پیش کیا تو آپ نے کہا کہ جی چونکہ وہ شعبدہ بازیاں کرے گا تو اس لیے کسی کو بڑا نظر آئے گا تو کسی کو چھوٹا نظر آئے گا. یعنی اصل حقیقت صورت حال نہیں ظاہر ہوگی. ان حدیثوں سے دجال کی اصل صورت حال نہیں ثابت ہو رہی ہے کہ اس کا قد ایکچوئل میں ہے کیا, وہ بڑے قد کا ہے یا چھوٹے قد کا ہے. یہ تو شعبدہ بازیاں کر کے دکھا رہا ہے وہ لوگوں کو. تو ایسے ہی پھر اس کی آنکھ کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ کبھی کسی کو دکھائے گا کہ جس کی دائیں آنکھ خراب ہے, کبھی کسی کو دکھائے گا اس کی بائیں آنکھ خراب ہے. اصل میں کون سی آنکھ خراب ہے یہ بات مشکوک ہے, کیونکہ شعبدہ بازیاں کر رہا ہے وہ. دجال کا مطلب شعبدہ باز ہوتا ہے. بھائی سیدھا سا سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, حدیث تقریری کی ڈیفینیشن آپ مجھے بتا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اصول بتا رہی ہیں آپ مجھے عربی کے, بھائی وہ موضوع ہی نہیں ہے. اسی لیے ہم آپ کو منع کرتے ہیں
کہ خالہ بات آپ سے چل رہی ہوتی ہے کچھ اور بتاتی ہیں کچھ اور. بھائی ہمیں بھی پتا ہے کہ عرب زبان کے اندر اصول ہے یہ کہ کثرت تعداد کو بتانے کے لیے وہ جو ہے ہنسوں کا سہارا لیتے ہیں. لیکن یہ میرا سوال نہیں ہے. آپ بہت بڑی عربی دان ہوں گی, بہت عربی آتی ہوگی آپ کو, ٹھیک ہے نا, کم ہم بھی نہیں ہے بھائی, اتنا ہمیں بھی پتا ہے. تو مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں دجال کے حلیوں کا ذکر ملتا ہے, کسی حلیے پہ کنفرم ہونا ہے یا شعبدہ بازی قرار دینا ہے سارے حلیوں کو کہ یہ تمام تر حلیے شعبدہ بازیاں ہیں, کسی حلیے پر ہم متفق نہیں ہو سکتے کیونکہ دجال کا ایک مطلب شعبدہ باز ہوتا ہے. بات ختم بھائی. تو براہ کرم جو سوال آپ سے پوچھا اس کا جواب دیجیے. بسم اللہ. ٹائم ختم ہو گیا. جی, سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی ہے اصول حدیث کے اوپر, تو میرا بیان کرنے کا اس وقت یہ مقصد تھا کہ آپ کا یہ سوال تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر یہ الفاظ نہیں تو پھر تو صحابہ کی تو مطلب نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں نے حدیث کی آپ کو اقسام بتائی, اس کی یہ وجہ تھی, ادروائز مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ کے اس سوال کے اوپر مجھے بتانا جو تھا وہ ضروری تھا. میں نے آپ سے جو بات عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جو حلیہ جو اس کے اوپر تطبیق کی جاتی ہے یا اس کے حلیے کے بارے میں جو صحابہ نے بیان کیا, تو یہ اس کے دجل کی نشاندہی ہے کہ کوئی اس کو ایک سمجھ کر کے ایک ہی ہے تو وہ وہاں اس کو پہچان لے, وہ ڈیفرنٹ جگہ کے اوپر ڈیفرنٹ طریقے سے پریزنٹ کرے گا خود کو. یہی بات تو میں آپ سے بار بار عرض کر رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصل نام سے نہیں بلکہ اس کے دجل سے جو ہے اس کو کہا, بلکہ ایک صحابی جو ہے ان کے نام سے, اب مجھے نام ان کا ذہن میں نہیں ہے, ابھی آتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں, تو انہوں نے تشبیہ دی کہ وہ اس کی شکل کا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی کی مشابہت رکھتا ہے. میں اس کا صحابی کا نام آپ کو یاد آتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ فلاں صحابی عزا یا کچھ اس طرح نام ہے ان کا, اور جیسے ہی مجھے ذہن میں آتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں. ہاں, قطن بن عبدالعزا, ٹھیک ہے, تو اس کی مشابہت بتائی گئی. اب یہ ہے کہ وہ تو ایک ہی طرح کے ہوں گے نا, اس کی مشابہت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے حلیے ڈیفرنٹ بتائی ہے کہ وہ موٹا ہے, وہ آنکھ سے کانا ہے, اس کی آنکھ کبری ہوئی ہے, یعنی وہ جس طرح سے شبدہ بازی کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں سے اس کو پریزنٹ کیا, اور ایک صحابی کے ساتھ اس کی تشبیہ دی کہ ان کی جو شکل ہے مشابہت ہے قطن بن عزا کی طرح ہے, عبدالعزا. تو میں اچھا بھائی, خالہ کی تمام تر باتوں کا لب و لباب یہ ہے کہ یہ جو احادیث کے اندر دجال کے حلیے کے تعلق سے بات بیان کی گئی ہے, ایسا دجال ایسا ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے. وہ شعبدہ باز انسان ہے, وہ شعبدہ کرے گا. کسی کو اپنی دائیں آنکھ خراب دکھائے گا تو کسی کو اپنی بائیں آنکھ خراب دکھائے گا. کسی کو دکھائے گا کہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہے تو کسی کو دکھائے گا کہ اس کی ایک آنکھ ابری ہوئی ہے. اور چونکہ وہ شعبدہ باز ہے, ہو سکتا ہے کسی کو یہی دکھائے کہ وہ اندھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ابھی جو ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں, اگر خالہ میری اس بات سے متفق ہوں تو پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. تو خالہ آپ کی بات کہنے کا تمام تر جو دار و مدار ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ چونکہ دجال کا مطلب شعبدہ باز ہوتا ہے تو اپنی شعبدہ بازیوں سے وہ لوگوں کو اپنے مختلف پہلو دکھائے گا. ان روایات کے اوپر بھروسہ کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دجال ایگزیکٹ ایسا ہوگا. صحیح سمجھاؤں؟ دیکھیں یہاں پر میں جس طرح کہ آپ نے جسیم کے اوپر بات کی ہے کہ اس کا جسم اعظم الانسان رأیناہ, اب یہاں کیا ہے کہ بہت بڑا انسان دکھنے میں وہ لگے گا. زخم الفیلمانی کے الفاظ آئے ہیں, چھوٹا قد ہوگا. اس کے لیے حدیث میں کثیر کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے, جبکہ بعض روایات میں دجال کا قد لمبا آیا ہے. اس تعارض کو میں کس طرح سے دور کر سکتی ہوں؟
کہ اس کا پستہ قد ہونا یا لمبا قد ہونا، تو یہاں پر میں آپ کو جو قطن بن عزا کی جو بات کی تھی کہ قطن بن عبد العزا کے بارے میں ہمارے علماء کرام کے دو نظریے ہیں. وہ کیا ہیں کہ بعض علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ قطن بن عبد العزا زمانہ جاہلیت میں مر چکا تھا. بقول حافظ ابن حجر کے اس کا نام عبد العزا بن قطن تھا، اور راوی نے غلط اس کو قطن بن عبد العزا نقل کیا ہے. یہ شخص قبیلہ بنو خزاعہ سے تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی، اور بعض نے کہا کہ یہ اسلام قبول کیا اور صحابیت کیا، اس کو شرف بھی حاصل ہوا. یہ مسند میں آپ کو حدیث مل جائے گی، میں اس کا حوالہ بھی دے دیتی ہوں. اب سوال یہ ہوا کہ اس کا اصل مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ وہ ایسا ہے اصل میں، لیکن وہ کس طرح دکھے گا، اس کی دجالیت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرما دیا. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف ایک دجال کے بارے میں بتایا، ایک دجال جو دجال اکبر ہے اس کے بارے میں بتایا کہ فلاں کی طرح ہوگا. ٹھیک ہے، اب جب فلاں کی بات ہو گئی، اس کی طرح کا ہو گیا، اب وہ دکھے گا کیسے کیسے، ٹھیک ہے نا. اب اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بہت سارے حلیے جو ہے وہ پیش کیے. جزاک اللہ جی. بہت سارے حلیے نا، تو کسی حلیے پہ متفق تو نہیں ہو سکتے نا. اور اس بات کی کیا ضمانت ہے بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطن بن عبد العزا سے اس کی مشابہت کی ہے، وہ حقیقت میں قطن بن عبد العزا سے ہی مشابہ ہے؟ ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قطن بن عبد العزا جیسا بن کر دکھایا ہو، شعبدہ بازی دکھا دی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ دجال کا مطلب شعبدہ باز ہوتا ہے نا، وہ تو شعبدہ بازی دکھائے گا. بھائی وہ شعبدہ بازی دکھا رہا ہے نا، کبھی رسول اللہ کو دائیں آنکھ کانی دکھا رہا ہے تو کبھی اپنی بائیں آنکھ کانی دکھا رہا ہے، کبھی ایک آنکھ مٹی ہوئی دکھا رہا ہے تو کبھی اپنی ایک آنکھ ابری ہوئی دکھا رہا ہے، کبھی بہت بڑا بن کر دکھا رہا ہے تو کبھی بہت چھوٹا بن کر دکھا رہا ہے، کبھی خود کو قطن بن عبد العزا جیسا دکھا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ قطن بن عبد العزا جیسا نہ ہو، اس نے شعبدہ بازی کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دکھایا ہو کہ رسول اللہ کو یہ لگا کہ بھائی وہ قطن بن عبد العزا جیسا ہوگا، لیکن وہ قطن بن عبد العزا جیسا نہ ہو بلکہ نکلے اصل میں ابو جہل جیسا یا ابو لہب جیسا. بھائی چانس تو ہے نا، کیونکہ دجال کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، اور دجال کا مطلب شعبدہ باز ہوتا ہے. اس نے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شعبدہ بازیوں میں ایسا جو ہے نا وہ گھیرا ہے، ایسا منحصر کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رسول اللہ کبھی کہتے رہے چھوٹے قد کا ہوگا تو کبھی کہتے رہے بڑے قد کا ہوگا. تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس نے اپنی شعبدہ بازی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قطن بن عبد العزا جیسا بن کر نہ دکھایا ہوگا؟ بھائی جہاں اتنی شعبدہ بازی دکھا دی تو ایک اور صحیح، تیرا بھی یہی دور تو اپنا بھی یہی دور صحیح، تو نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح. اس نے کہا یہ لو جی ایک اور لے لو، اتنی شعبدہ بازیوں میں ایک شعبدہ بازی اور ایڈ کرو ہماری، یہ لوگ قطن عبد العزا جیسے نظر آئیں گے ہم آپ کو. اور رسول اللہ نے دیکھ کر کہہ دیا کہ بھائی وہ تو مشابہ ہوگا قطن بن عبد العزا کے. ایسا تو ہو سکتا ہے نا خالہ، کیونکہ دجال ہے وہ، اور دجال کا ایک مطلب شعبدہ بازی کرنے والا ہوتا ہے. وہ کسی کو قطن بن عبد العزا جیسا بن کر دکھائے گا تو کسی کو ابو جہل جیسا بن کر دکھائے گا، لیکن حقیقت میں وہ ہوگا کیسا یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی امت. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حلیے بتائے. مطلب مانتی ہیں آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے مختلف حلیے بتائے، رسول اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ اصل میں وہ ہوگا کیسا، اسی لیے تو مختلف حلیے بتائے. جی خالہ. اچھا ایک سوال اسی بات میں، قطن بن عبد العزا کیسا نظر آتا تھا؟ جی اس کا جواب بہت شکریہ. اچھا اس پہ میں مسند کی جو ایک روایت ہے اس کا لب الباب آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال قطن بن عبد العزا کے مشابہ ہوگا تو انہوں نے عرض کی کیا یا رسول اللہ کہیں دجال کی مشابہت مجھے نقصان تو نہیں پہنچائے گی؟ فرمایا نہیں، کیونکہ تم مسلمان ہو اور دجال کافر ہوگا. اگرچہ حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا ہے کہ اس حدیث کا ایک راوی مسعودی عمر آخری حصے میں حافظے کی کمزوری کا شکار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس حدیث کو انہوں نے ضعیف قرار دیا. اب جو آپ بات کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ اس کی مشابہت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں وہ دکھا رہا، یا معاذ اللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دجل نہیں کر رہا،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की मुशाबत है कि असल उसकी हकीकत ये है, लेकिन वो आप लोगों के सामने इस तरह शुब्दाबाजी करेगा, इस तरह से बनकर आएगा, इस तरह से दिखाएगा, लेकिन वो आंख से काना होगा। ठीक है, वो अब किस किस तरह से अपने आप को प्रिटेंड करेगा लोगों के सामने, और असल जो था उसकी मुशाबत जो थी